شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ انتہائی مبارک اور کائنات میں ایک نئی بہار لے کر آتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر کائنات میں ایک نیا نور بکھرتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو دنیا کفر اور ظلم کے گھنے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی میں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، فارس کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ کسرا کے محل کے 14 کنکر زمین پر گر پڑے اور کعبہ کے تمام بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ بے جان چیزوں اور ہواؤں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منائی۔ سامعین، آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ صرف گلیوں کو سجانا ہی کافی نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، آپ کی بتائی گئی تمام سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے تو زندگی کا ہر دن مبارک ہوگا۔ زندگی کا ہر دن مبارک ہوگا۔ 1 سے 12 ربیع الاول تک کا یہ عمل انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ 1 سے 12 ربیع الاول تک کا وظیفہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس کا پہلا قدم باطن کی صفائی ہے۔ جیسے گندے برتن میں پاک چیز نہیں ڈالی جاتی، ویسے ہی دل کو گناہوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں بڑی دیوار بن جاتے ہیں۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ اس لیے ان 12 دنوں میں روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لازمی پڑھیں۔ توبہ سے باطنی برتن شیشے کی طرح پاک اور چمکدار ہوتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے بعد سب سے اہم حصہ درود پاک کی کثرت ہے۔ درود پاک ایک بار برکت کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان 12 ایام میں پڑھا گیا درود پاک سیدھا بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے چاندی کے تھال میں درود سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان 12 دنوں میں روزانہ کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی لازمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو افضل، تو وہ سب سے افضل ہے، ورنہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ درود زبان پر شہد کی طرح گھلتا ہے۔ استغفار اور درود کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا مانگیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی ہمارے رب دنیا اور آخرت میں بھلائی دے، یعنی ہمارے رب دنیا اور آخرت میں بھلائی دے۔ یہ مختصر دعا کائنات کی تمام بھلائیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ سامعین، اس وظیفے کی قبولیت کے لیے ادب اور حقوق العباد کی ادائیگی شرط ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں، بندوں کے حقوق کا خیال کرو۔ زبان سے درود پڑھنا اور لوگوں کو تکلیف دینا درود کو معلق رکھتا ہے۔ اپنے دل کو حسد، کینہ اور بغض سے بالکل پاک کر لیں۔ ان دنوں میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ صدقہ کرنے سے رزق میں بے پناہ وسعت پیدا ہوتی ہے۔ صدقے سے بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں۔ صدقے سے تکلیف دور ہو جاتی ہیں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ تاریخ کا بہت بڑا اور سچا معجزہ ہے۔ قحط کے دنوں میں جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو ان کے گھر میں برکتوں کا سیلاب آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو ان کے گھر میں برکتوں کا سیلاب آ گیا۔ سوکھی ہوئی اونٹنی اور بکریاں دودھ سے بھر گئیں اور ان کا سوکھا گھرانہ ہر طرح سے سیراب ہو گیا۔ جب ان کا وجود برکت لا سکتا ہے تو ان کی سنتوں سے ہمارے گھر بھی منور ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہمارے گھر بھی منور ہو جائیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں مخصوص ایام میں بھی درود پاک اور استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ شریعت میں ان ایام میں ذکر و اذکار پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ مخصوص ایام میں ہر یہ استغفار ذکر اذکار یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اس کا بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ اس نورانی سفر کا سب سے فیصلہ کن مرحلہ 12 ربیع الاول کے صبح صادق کا مبارک وقت ہے، یعنی صبح صادق کا مبارک وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا سب سے بڑا نور، سب سے بڑی روشنی اس دنیا میں آئی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر کامل طہارت حاصل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں اور خوشبو لگا کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں اور پھر 100 بار استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت نفل شکرانہ اور پھر 100 بار استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار درود ابراہیمی مکمل عقیدت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر اٹھا دیں، اپنے تمام دکھ درد، تمام پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ جل جلالہ کے سامنے رکھ دیں۔ سچے دل اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے رزق اور برکت کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بھرپور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ اس مبارک وقت میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اور غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کے راستے کھلتے ہیں۔ اس عمل کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلت سے دور رکھیں، یعنی یہ عمل کرنے کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلت سے دور رکھیں۔ گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں تاکہ یہ غیبی برکت ہمیشہ قائم رہے۔ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، وقت گزر رہا ہے۔ اس آنے والے ربیع الاول کو، یعنی اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مشکلات کو غیب سے حل فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔